پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ یہاں پر بولنے والے تمام اردو کی زبان بولتے ہیں، چاہے کراچی ہو، چاہے پنجاب ہو، سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو، گلگت بلتستان ہو، ہر بندہ اردو میں بات کرتا ہے، سمجھتا ہے اور سوچتا ہے اردو میں ہی۔ چونکہ قومی زبان اردو ہے، اسی لیے پاکستان میں جو سرکاری زبان ہے وہ اردو ہی نافذ ہونی چاہیے، کیونکہ اس بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے علاوہ دیگر عدالتوں نے بھی اردو میں ہی اردو زبان کو ہی نافذ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم تائید کرتے ہیں کہ ملک بھر میں اردو زبان ہی نافذ کی جائے اور دفتری زبان بھی اردو ہی استعمال کی جائے۔ میں اس چیز کی تائید کروں گا کہ پورے ملک میں دفتری جو معاملات ہیں اس کے اندر اردو زبان کو رائج کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ پوری دنیا میں ترقی یافتہ جو ممالک ہیں اس کے اندر بھی ان کی اپنی زبان رائج ہے اور وہ ترقی کی منازل طے کریں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ترقی کرنے کے لیے انگلش سیکھیں یا کوئی اور زبان سیکھیں تو ہم آگے جا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ اردو زبان کو اپنے ملک میں ہی اپنے اداروں کے اندر اس کو رائج کریں اور اس کو فوقیت دیں، تاکہ جو نچلا جو طبقہ ہے وہ بھی آگے آ سکے اور جو بھاگ دوڑ میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف انگلش سیکھ کے یا دیگر زبانیں سیکھ کے وہ آگے جا سکتے ہیں یا اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو میں بھی اس چیز کے جو ہے کہ مطالبہ بھی کروں گا اور اس کی تائید بھی کروں گا کہ اداروں کے اندر اردو زبان کو ترجیح دینی چاہیے، اور ہر حوالے سے چاہے وہ کاغذی معاملات کے اندر ہو یا پھر بول چال میں بھی ہو، تو اس سے مزید جو ہے نا لوگوں کو آگے نکلنے کا اور ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے موقع ملے گا۔ بالکل میں تائید کرتا ہوں کہ قومی زبان اردو دفتری زبان رائج ہونا چاہیے، کیونکہ ترقی یافتہ ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی زبان کو مختلف حوالوں سے ترجیح دیتے ہیں، بلکہ زیادہ تر ممالک اپنی زبان میں ہی کمیونیکیشن کرتے ہیں اور وہ ترقی بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ دیگر زبانیں ہمیں سیکھنی چاہیے، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے، لیکن قومی زبان کے اندر خاص کر دفتری معاملات میں قومی زبان کا رائج ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ سائلین سے لے کر دفتروں میں موجود افراد کو بھی آسانی سے باتیں سمجھ آ سکے، اور ساتھ ساتھ تعلیمی نظام کے اندر بھی اردو کو زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے۔ دیکھیں، آج نفاذ اردو کے حوالے سے پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ورکشاپس ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی ہے کہ جو اردو ہیں اس کو دفتری زبان بنایا جائے اور تمام جو امور ہے وہ اردو کے اندر ترتیب دیا جائے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے۔ بحیثیت صحافی ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو زبان ہے اردو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، تاکہ کہ ہماری آنے والی نئی جو نسل ہے وہ بھی اردو سیکھ سکے اور ہمارا اپنا لٹریچر ہو، اس کے ساتھ ہے کہ ہمارا جتنا بھی ریسرچ ہو، جتنا بھی نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ اردو میں ہوگا، تو ہماری آنے والی نئی نسل جو ہے ترقی کر سکے گی۔ اردو زبان اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان جو ایک ملک ہے جہاں پہ مختلف لینگویجز بولی جاتی ہیں۔ سندھ کے اندر سندھی، بلوچستان میں مختلف بلوچی اور پشتون اور راولی، اسی طرح مختلف علاقوں میں کشمیری، ہندکو، پوٹوہاری، شنا، بلتی، مطلب ڈفرینٹ زبانیں ہیں۔ تو ان تمام زبانوں کا جو مجموعہ ہے یا ان کی جو رابطہ زبان ہے وہ بنیادی طور پر پاکستان ایک کنٹری ہے، اس کے اندر اردو زبان ہے جو رابطے کی زبان ہے۔ اگر کوئی ایک دوسرے سے بات بھی کرنا چاہتا ہے، اگر پشتون پنجابی سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اردو میں بات کرتا ہے، اسی طرح کوئی سندھی پشتون سے بات کرتا ہے تو وہ لازمی بات ہے اردو میں بات کرے گا، یا شنا اور بلتی کی بات کرتے ہیں۔ ہم تھوڑے سے اپنے علاقے کی طرف آتے ہیں، یہاں پہ بھی اگر ایک بلتی شنا والے سے بات کرنا چاہتا ہے یا شنا والا وقی والے کے ساتھ، تو وہ اردو کو رابطہ زبان کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ایک ڈیسیجن ہے وہ موجود ہے کہ اردو کو دفتری زبان بنایا جائے۔ مثال کے طور پہ آزاد جموں کشمیر ایک چھوٹی سی حکومت ہے گلگت پاکستان کے اندر، اس میں جو آج تک دفتری زبان ہے، عدالتی فیصلے ہیں، دفتری زبان ہے، لینگویج وہ اردو کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان ہو یا پورا پاکستان، اس کے اندر اگر اردو کو دفتری زبان کے طور پہ لکھا جائے، بولا جائے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عام شہری
جو کم پڑھا لکھا ہے، کم تعلیم یافتہ ہے، مزدور ہے، طبقہ ہے، وہ ایک سرکاری آرڈر کو، ایک حکم نامے کو، ایک عدالتی فیصلے کو، ایک قانون کو، ایک لا کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے، اس کی تشریح کر سکتا ہے۔ اس لیے اردو زبان کا نفاذ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلہ ہوا تھا، اس کی روشنی میں گلگت بلتستان کا ایپیکس جو کورٹ ہے، سپریم اپیلیٹ کورٹ، اس نے بھی ایک فیصلہ دیا، اس نے بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور گلگت بلتستان اسمبلی یا گلگت بلتستان حکومت نے بھی کیا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو لینگویج ہے یہ رابطہ زبان ہے، تاکہ ایک بندہ آسانی سے سمجھ سکے، پڑھ سکے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر انصار مدنی صاحب، آپ نے ہمیں آج پوچھائی کا موقع دیا۔ گو کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، اور اردو جو ہے جنوبی ایشیا کے اندر سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے، اور کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ اردو کو جو ہے قومی زبان کا درجہ دیا جائے، اور اس سے یہ ہوگا کہ تمام آفیشل جو ہمارے ورک ہیں وہ اردو میں ہوں گے، تو اس کے بعد اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ ہم سب کی خواہش ہے کہ اردو اگر سرکاری زبان ڈکلیئر کر کے اس کو جو ہے نا آفس میں، اگر یہ لوگ اس کے آفس میں جو ہے ورکنگ ڈیز پہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو اجازت دی جائے اور یہاں پر نافذ العمل کی جائے، تو میرے خیال میں ہمارا بہت سارا کام جو ہے وہ ایزی ہوگا۔ اب دیکھیں کہ چین بہت بڑا ملک ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر، رقبے کے لحاظ سے دوسرے اس پہ، آبادی کے لحاظ سے میرے خیال میں پہلے اس پہ ہے دنیا میں۔ ان کے پاس ان کی چائنیز لینگویج جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا اس وقت وہ لوگ ہر ٹاپ ٹو باٹم اپنے آئٹمس کے اوپر بھی اپنی چائنیز زبان، ایون کہ ان کا جو صدر ہے، ان کا وزیر اعظم ہے، ان کو انگلش بولنا بالکل وہ فرینکلی انگلش بولتے ہیں، لیکن وہ انگلش سے وہ جو ہے نا وہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اور اپنی قومی زبان کو کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ قومی زبان کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس طرح میرے خیال میں ہم سب کو جو ہے نا اپنی قومی زبان کی ترویج کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے ہماری قومی زبان بھی ہے، اور ہمارے بیشتر جو حصے ہیں ملک کے اس میں یہ مادری زبان کے طور پر بھی بولی جاتی ہے۔ یقیناً اردو قومی زبان ہے، اور اگر ہم مانتے ہیں بیشتر قوم پاکستانی کہ اردو قومی زبان ہے، تو پھر اس قومی زبان کی جو اہمیت اور افادیت ہے اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، اور اس حوالے سے جو بھی کاوشیں، جو بھی حلقے اردو کے نفاذ کے حوالے سے، اردو کو زیادہ سے زیادہ پھلنے پھولنے کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے جو بھی کاوشیں ہو سکتی ہیں، حکومتی سطح پر، غیر حکومتی سطح پر، علمی اور ادبی حلقوں کی طرف سے جو بھی کاوشیں ہوتی ہیں، ان کاوشوں کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو، ان اداروں کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ حقیقی معنوں میں اردو جو ہے وہ قومی زبان کی شکل اختیار کر سکے۔